بسم اللہ الرحمن الرحیم، سرگناہ ہیلپ ڈیسک پہ خوش آمدید۔ اسماء کنایا، کنایا ہوتا کیا ہے؟ کنایا ہم اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، جب ہم کسی سے کلام کر رہے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، ہم کنایات کا استعمال کرتے ہیں، کنایا الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ آج میں نے فلاں کو ایسا ایسا کہا ہے نا، کوئی ساری زندگی یاد رکھے گا۔ اب یہ جو ایسا ایسا ہے، یہ کنایا لفظ ہے۔ متکلم نے یہ جملہ استعمال کیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ میں آج ایسا ایسا کہا ہے نا، وہ ساری زندگی یاد رکھے، ایسا ایسا۔ وہ آگے والے کو جو مخاطب ہے اس کو پوری بات نہیں بتانا چاہ رہا، اس نے صرف ایسا ایسا کہہ کر اس کو بات سمجھا دی، وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے کنایا، اسے کہتے ہیں کنایا۔ اب کنایا جو ہوتا ہے یہ دو طرح کا استعمال ہوتا ہے، عربک میں بھی کنایا استعمال ہوتا ہے، گرامر میں بھی ہوتا ہے۔ عربک گرامر میں تو کنایا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کنایا فی العدد ہوتا ہے، ایک کنایا فی العدد، ایک کنایا فی العدد ہوتا ہے، یعنی تعداد کے بارے میں ہم نے خبر دینی ہوتی ہے۔ کبھی ہم نے تعداد کے بارے میں خبر دیں گے، کبھی تعداد کے بارے میں ہم سوال قائم کریں گے۔ جیسے جب عدد آئے گا تو عدد میں کتنے، عدد آئے گا تو عدد میں کتنے کا ترجمہ آئے گا، کتنا لفظ کتنے استعمال ہوگا۔ جیسے میں کہتا ہوں کم کم کتاب کا، تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں، تمہارے پاس کتنے کتابیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے کنایا فی الکلام میں بھی آتا ہے، بسا اوقات کنایا فی الکلام یعنی بات چیت میں کنایا استعمال ہوتا ہے، کنایا فی الکلام۔ ٹھیک ہے، اب جو کنایا فی العدد ہے، کنایا فی العدد، یہ تین اسما ہیں، تین اسما ہیں۔ پہلا کم، دوسرا قضا، تیسرا کاجز۔ ٹھیک ہے، اور جو کنایا فی الکلام ہے یہ صرف دو ہیں، کون سے ہیں؟ ایک ہے کئی تھا وزئی تھا، کئی تھا وزئی تھا، یہ کنایا فی الکلام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا جو مطلب ہوتا ہے وہ آتا ہے کتنے، کتنے۔ اور کئی تھا وزئی تھا کا جو ترجمہ آتا ہے ایسا ایسا، ایسا ایسا۔ جیسے کہتے ہیں نا قلت کیتا وکیتا، قلت کیتا وکیتا حدیثا، میں نے ایسا 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 کہا ہے، ایسے ایسے اس کو چپکایا نا، وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے کم کے بارے میں بات چیت کر لیتے ہیں۔ کم کی تھوڑی سی تفصیل ہے، کم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کم استفہامیہ، یہ کم استفہامیہ ہوتا ہے۔ استفہامیہ کیسے ہوتا ہے؟ جس میں کتنے کا ترجمہ آئے گا، کم کم کتاباً عندک، تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں، تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں، یہ کم استفہامیہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے کم خبریہ، کم خبریہ۔ کم خبریہ میں ہم نے سوال قائم نہیں کرنا ہوتا بلکہ خبر دینی ہوتی ہے، کہ جیسے کہ مثال کے طور پر تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں یار، تھوڑی سی لائبریری کو دے دو، آج تیرے بھائی نے، تم گھبرانا نہیں، تیرے بھائی کے پاس کتنے پیسے ہیں، بارش کر دیں گے۔ یہ دونوں طرح کے جملے ہیں، اب خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ استفہامیہ کا ترجمہ اور ہوتا ہے، لہجہ اور ہو جاتا ہے، اور خبریہ میں لہجہ اور ہوتا ہے۔ اب ہم پہچانیں گے کیسے کہ کم استفہامیہ کب ہوگا، خبریہ کب ہوگا؟ تو یہ بھی ہمارے لیے اہل عرب نے آسانی کر دیا، کہا ہے کہ بھائی جب استفہامیہ ہوگا تو استفہامیہ کی جو تمجید ہوگی وہ مفرد منصوب، مفرد اور منصوب ہوگی، مفرد منصوب۔ کم استفہامیہ کی جو تمجید ہوتی ہے، کنایا میں بھی تمجید ہوتی ہے، کم میں ابہام ہوتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں تمجید لگانی ہوتی ہے، وہ جو تمجید آئے گی کم استفہامیہ کی وہ مفرد منصوب ہوگی۔ جیسا کہ کم کتابن، کم کتابن عندک، اب کتابن یہ مفرد ہے اور منصوب ہے۔ ٹھیک ہے، اور کم خبریہ کی جو تمجید ہوتی ہے، کم خبریہ کی جو تمجید وہ مجرور ہوتی ہے، کم خبریہ کی تمجید مجرور، وہ واحد بھی آ سکتی ہے، جمع بھی آ سکتی ہے، کم خبریہ کی تمجید مجرور۔ اب مجرور جو ہوگا وہ من کی وجہ سے، من حرف جار کی وجہ سے بھی مجرور ہوتی ہے،
یا یہ ہوتا ہے کہ جو کم ہوتا ہے جہیز یہ مضاف بنتا ہے اور تمجید اس کی مضاف الیہ بنتی ہے. جیسا کہ کم کتب عندک، کم کتب عندک. اب اس مثال میں کم ہے مضاف اور کتب ہے مضاف الیہ. مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائیں گے مبتدا. ٹھیک ہے. اب عندک کا یہ ظرف ہے جو ظرف خبر بنتا ہے. ہمارا فارمولا بھی استعمال ہوتا ہے جب یہ جو مضاف الیہ کو ہو کر ممجز اور تمجیز بن کے یہ ایک پیر بنتا ہے. معرفہ کی پاور میں آیا تھا معرفہ پلس ظرف جملہ اسمیہ مبتدا اور یہ خبر یہ ظرف ہے مفعول فی بنے گا. ٹھیک ہے. ڈائریکٹ ہم اس کو خبر نہیں بنائیں گے مفعول فی بنے گا. ظرف مستقر ہے یہ. ٹھیک ہے. یہ خبر بن جائے گا. اب مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کم استفہامیہ کی جو خبر ہوتی ہے وہ مفرد منصوب اور خبریہ کی جو تمثیل ہوتی ہے وہ مجرور ہوتی ہے چاہے وہ واحد ہو یا جمع. اب مجرور کی دو صورتیں یا تو من حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے یا یہ کم مضاف بن جاتا ہے اور یہ تمجیز مضاف الیہ بنتی ہے اور مجرور کی صورت میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اور قضا کے بارے میں بات کریں تو قضا جو ہے اس کی تمجیز بھی مفرد منصوب، قضا کی بھی تمجیز مفرد منصوب ہوتے ہیں. کبھی کبھی یہ تکرار کے ساتھ بھی آیا ہے. کاجن کی جو تمجیز ہے وہ مفرد ہوتی ہے اور من کی وجہ سے مجرور، من حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے. مفرد اور من حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے. جیسے قرآن پاک کی آیت ہے کاجم من قریۃ، کاجم من قریۃ اہلکنا. تو کاجم من قریۃ، کاجم من قریۃ، من حرف جر ہے قریۃ تمجیز مجرور ہے یہ کاجم کی. ٹھیک ہے. کیتا اور زیتا، کیتا اور زیتا کے بارے میں بات کریں تو ان کی جو تمجید ہوتی ہے وہ بھی مفرد اور منصوب ہوتی ہے. کیتا اور زیتا کی تمجید مفرد منصوب ہوتی ہے.